گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ تم درد دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم درد دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی۔ معزز حاضرین، ہمارا کیونکہ 10 بجے ہم نے پورا سٹارٹ کرنا تھا، کیونکہ موسم کی شدت کی وجہ سے تھوڑا تاخیر ہوئی ہے کہ بلال احمد صاحب نیچے تشریف لے آئے ہیں اور وہ چند دموں کے اوپر تفسیر قرآن انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے مارکۃ الآراء تصانیف پر مبنی ایک سٹال باہر موجود ہے۔ تمام احباب درس قرآن کے بعد اس سٹال کا وزٹ ضرور کرتے جائیں اور ان کتب کا جو زیارت ضرور کر کے جائیں اور دیکھیں۔ تحریک نہج قرآن کا یہ معنی درس قرآن اپنی نوعیت میں یوں منفرد ہے کہ اس میں اصلاح عقائد، اصلاح اعمال اور اصلاح احوال تینوں گوشوں پر بیک وقت سیر حاصل درس دیا جاتا ہے۔ ہم جس دور پرفتن میں زندہ ہیں، میں اس کی انفرادیت کی بات کر رہا ہوں، اس میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ دروس جو ہوتے ہیں وہ اتنے جامع نہیں ہوتے کہ جس میں ان تینوں پہلوؤں پر مشتمل محیط مواد جو ہے وہ شامل ہے۔ اولاً تو عقائد کی اصلاح کے بعد میں یوٹیوب پر بھی اور دیگر جو سوشل میڈیا کے چینلز ہیں جس پر بڑی بدعقیدگی کا ایک سیلاب ہے جو امڑ آیا ہے، اس لیے کی اصلاح کے لیے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی جامع، مدلل اور مضبوط دروس کی ہمیں ضرورت ہے۔ پھر اعمال کے میدان کے اندر یہ امت بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ سیرت و کردار کے اندر آقا علیہ السلام کا اسوہ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی تاکید و تلقین پر مبنی بھی گفتگو کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ پھر یہ دونوں چیزیں اگر ایمان اور عمل مل بھی جائیں تو تحریک نہج قرآن کا کمال یہ ہے اس دور میں کہ ہم اس کو بھی ناکافی سمجھتے ہیں۔ ایمان بھی درست ہو جائے، عمل بھی درست ہو جائے، درست سے مراد عمل کی شارح پر بندہ قدم بھی رکھ دے، تب بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ حال کی اصلاح نہ ہو، کہ وہ جو ایمان کے بعد انسان نے عمل کی شارح پر قدم رکھا ہے وہ اعمال ہے کس نیت سے، اس میں نجات انسان کی کیا ہے، اس میں اگر صدق کے اندر، للہیت کے اندر اور اخلاص کے اندر کمی رہ جائے اور عمل خالص اللہ کے لیے نہ رہے تو
تو پھر ایمان اور عمل مل کر بھی انسان کو، بلکہ جی محترم مرزا طاہر بیچنا تشریف لائے ہیں ہمارے وقت ڈاکٹروں کہتے ہیں۔ تو تیسری چیز میں نے کہا اصلاح احوال کی بڑی سخت ضرورت ہے، صفائے قلب، سلوک و تصوف، طریقت کی راہ۔ تو اس اعتبار سے تحریک منہاج القرآن اس دور میں اصلاح عقائد، اصلاح اعمال اور اصلاح احوال تینوں گوشوں کے اوپر بیک وقت اس امت پر محنت کر رہی ہے، اور یہ تینوں گوشے بیک وقت اس امت کو سمجھانے میں، تاکید و تلقین کرنے میں اور اس پر محنت کرنے میں صرف ہوں گے تو انشاءاللہ منزل کی طرف یہ امت جو ہے بڑھتی چلی جائے گی۔ اس اعتبار سے میں نے کہا کہ یہ تینوں گوشے ہیں، اصلاح احوال، اصلاح عقائد اور اصلاح اعمال کے، ان تینوں گوشوں پر مشتمل یہ دروس ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بیداری شعور کے درجنوں گوشے ہیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ 5، 6، 7 موضوعات رہ گئے۔ میلاد پاک کا موسم آیا تو میلاد کی شرعی حیثیت بیان ہو گئی، معراج نبی کا موقع آیا تو واقعہ معراج بیان ہو گیا، 11ویں شریف پر ختم پاک ہوا تو سرکار غوث پاک کی کرامات بیان ہو گئی، اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے ایام آئے تو واقعہ کربلا گیا بیان ہو گیا۔ بس اس کے علاوہ یہ 4، 5، 6 موضوعات ہیں جنہی کے اندر گھر کر انسان جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ باقی ہزاروں لاکھوں موضوعات، مضامین جس سے قرآن بھرا پڑا ہے، جس کے اندر سے 5000 موضوعات تو حضور شیخ الاسلام نے قرآن کی انسائکلوپیڈیا کے اندر درج کر دیے عنوان دے کر۔ پھر اگر ان کی بھی آگے شرح کی جائے اور ان کی تفصیلات بیان کی جائیں تو 20,000 موضوعات ہیں جو قرآن کی انسائکلوپیڈیا کے اندر حضور شیخ الاسلام نے درج کر دی ہے۔ ان موضوعات کو بیان کرنے کا، پڑھنے پڑھانے کا موقع اس امت کے لیے کب آئے گا؟ تو ان موضوعات کو بھی میں نے کہا ہمارے دروس قرآن کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ ان لاکھوں موضوعات میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ قوموں کا زوال جب ہمہ جہت ہو جاتا ہے، قومیں معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، اخلاقی طور پر زبوں حالی کا اور زوال کا جب شکار ہوتی ہیں تو اس کا سبب اس وقت کا نظام حکومت ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ قوم اولاً پہلے کرپٹ ہے، بعد کے اوپر یہ ساری نحوست قوم کی کرپشن کی وجہ سے۔ میں بتانا چاہتا ہوں قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، جو اس کی قوم تھی اس کی گمراہی کا سبب فرعون بنا۔ اب فرعون کوئی ہر گھر میں داخل ہو کر تو انہیں گمراہ کرنے کے لیے نہیں کہتا تھا نا، وہ تو تخت کے اوپر بیٹھا تھا، مگر آگے قرآن مجید نے ایک لفظ کہا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، وجہ یہ تھی وَمَا هَدَىٰ، ہدایت کا کوئی راستہ، تعلیم و تربیت کا کوئی راستہ، قوم کو سنوارنے کا کوئی راستہ، ان کی نظام تربیت کو وضع کرنے کا کوئی راستہ اس نے چھوڑا نہیں۔ تعلیم کا ہر راستہ بند کیا، تربیت کا ہر راستہ بند کیا اور بے حیائی کا ہر راستہ کھولا، قوم کو گمراہی کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں گرانے کا ہر راستہ کھولا۔ تو جب قوم حکمرانوں کی پالیسیز کے اندر قوموں کی ہدایت کے راستے بند کیے جائیں، انہیں محرومی، محکومی اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کا ہر راستہ کھولا جائے تو پھر اس قوم کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں گرنے کا سبب اس وقت کی حکومت ہوتا ہے، اور یہی کچھ اس امت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس دور میں تحریک منہاج القرآن آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ حکمرانوں کا چناؤ کرتے وقت، اپنی لیڈرشپ کے چناؤ کے وقت اگر قوم شعور کی آنکھ نہ کھولے اور قوم اپنے سیاسی، قومی اور ملی فرائض کو نہ پہچانے اور اس میں کوئی اپنا رول پلے کرنے کے لیے نہ اٹھے تو فقط دروس کی حد تک، مساجد کی حد تک، ختم درود کی محفلوں میں رہنے کی حد تک اگر پوری عمر بھی امت اور قوم گزار دے تو وہ کبھی اپنی منزل کو نہیں پا سکتی۔ اس ڈائریکشن، اس راستے سے بھی تحریک، اور یہ بھی قرآن مجید کا ڈائریکٹ سبجیکٹ ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ قوموں کے زوال کا سبب حکومتیں بنتی ہیں، کیونکہ شعور و آگہی، فکر و نظر اور تعلیم و تربیت کے گوشے جب تک حکومت ماشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب تشریف لے آئے۔ اس
پیچھے اتوار سے تحریک منہاج القرآن کا یہ درس قرآن اپنے جامع مضامین دیے ہوئے ہوتا ہے. اس کی انفرادیت یہ ہے. تو ہم اس کو یہیں پر بلڈ اپ کرتے ہی آگے کافی طویل سبجیکٹ تھا. تو آج کے اس درس قرآن موسم کی شدت نے تھوڑا متاثر کیا ہے ہمارے اس پروگرام کو، مگر ہم انشاءاللہ آپ کے علامہ صاحب تو کافی دیر سے تشریف لا چکے تھے. ہم آج کی اس مجلس میں چودھری شہزاد احمد دوگل صاحب سابق صدر جیلم بار تشریف لائے ہیں. ہمیں سلیم قلب سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اور دیگر بھی جتنے مہمان ہیں گرامی تشریف لائے، محترم مرزا طاہر بیگ صاحب تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. تمام معززین علماء کرام جو انشاءاللہ ہمارے معزز مہمان تشریف لائیں گے ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور اس درس قرآن میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. بلا تاخیر میں مائک کے حوالے کرتا ہوں ہمارے بڑے محبوب مقرر تحریک منہاج القرآن کا ایک بہت بڑا نام، مرکزی نظامت دعوت کے نائب ناظم اور منہاج انٹرنیشنل یونیورسٹی کے فاضل اور حضور شیخ الاسلام کے نور نظر اور روحانی فرزند حضرت علامہ محترم جمیل احمد زاہد صاحب کہ وہ آج کے درس قرآن سے مستفیض فرمائیں. چھوٹا مائک رکھو. السلام علیکم سر. خیریت؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. ساؤنڈ والے ایک ڈبے کا رخ میری طرف کر دیں، صرف ماسٹر کھولنا، باقی فنکشن بند کر. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام احباب، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حضوری قلب کے ساتھ
درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المسلمین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم المقام صدر مجلس، جناب رفیق نجم صاحب، نائب ناظم اعلیٰ تنظیمات تحریک منہاج القرآن، محترم المقام پروفیسر سلیم صاحب، نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن، محترم المقام پروفیسر شاہد بشیر صاحب، ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ جیلم، محترم المقام جناب فضل صاحب، تحصیل صدر تحریک منہاج القرآن جیلم، جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن، جملہ فورمز کے قائدین، معزز و محترم علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ کرام، سوسائٹی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے جملہ احباب، بالخصوص جیلم بار کونسل سے تشریف لائے ہوئے جملہ وکلاء، قابل تکریم مائیں بہنیں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج الحمدللہ توفیق الہی سے ماہانہ درس عرفان قرآن کی نشست تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ جیلم کے پلیٹ فارم سے ہم سب کو البلال ہوٹل میں نصیب ہوئی ہے۔ آج ہم سب کی خوش قسمتی، بالخصوص میری خوش قسمتی، حضور شیخ الاسلام کے روحانی فرزند، اس مشن کے سپوت محترم المقام رفیق نجم صاحب، نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن، وہ آج کی بزم کی صدارت فرما رہے ہیں۔ میں تحریک منہاج القرآن جیلم اور اس کے جملہ فورمز کی طرف سے اس پروگرام میں آپ کو تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو پروگرام ہے یہ درس عرفان قرآن برائے ایصال ثواب والدین مرحومین اور برادر مرحوم پروفیسر جاوید رضا قادری صاحب، دعا ہے رب کی بارگاہ میں پروفیسر صاحب کے والدین اور ان کے بھائی، ان تمام مرحومین کو اللہ پاک اپنی رحمت کا جبار عطا فرمائے، اور جتنے احباب نے درس عرفان قرآن کے لیے محنت کی، کاوش کی، اپنی معاشی، جسمانی، علمی، ذہنی توانائیوں کو صرف کیا، اللہ ان توانائیوں کو نہ صرف قبول فرمائے بلکہ مزید ان میں اپنی بارگاہ سے برکات کا نزول فرمائے۔ بلا تاخیر تلاوت کردہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4، اس آیت کے کچھ مضامین آج درس عرفان قرآن میں شامل کرتے ہیں۔ موسم کی شدت کی وجہ سے 20-25 منٹ درس عرفان قرآن تاخیر کا شکار ہوا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معروف سورہ مبارکہ ہے سورۃ الفاتحہ، قرآن حکیم کا آغاز اسی سورہ سے ہوا ہے۔
یہ پہلی سورہ ہے، روزمرہ زندگی میں ہم اس کی بہت سی تلاوت کرتے ہیں، پنجگانہ نمازوں میں اس کی تلاوت ہے، وظائف کے طور پر بھی لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ 2 سال سے جس بیماری نے انسانیت کے جسم میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں، کرونا وائرس، اس بیماری سے نجات کے طور پر وقت کے مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذل العالی، آپ نے اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ بھی پوری امت کو عطا کیا تھا۔ گویا یہ سورہ مبارکہ روزمرہ عبادات کے اندر بھی اور وظائف اور اوراد کے طور پر بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ میں نے آج چاہا کہ آج بالخصوص اس کی آیت نمبر 4 اور بالعموم اس کے ساتھ پہلی 3 آیات کو ملا کر آج کے درس الفن قرآن میں اس کا درس دیا جائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندے کی زبان سے یہ اعلان کروایا جا رہا کہ بندے اعلان کر، خدا کی ساری خدائی کو بتا، تیرا معبود کون ہے اور تیرا مستعان کون ہے۔ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کرنی ہے، اور مستعان کہتے ہیں جس سے ہم سب نے مدد طلب کرنی ہے، مدد مانگنی ہے۔ تو بندے کی زبان سے یہ اعلان کروایا کہ بندے بتا خدا کی ساری خدائی کو، تیرا کون ہے معبود، تیرا کون ہے مستعان۔ تو اعلان یہ ہوا کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ گویا قرآن کے آغاز میں ہر کس و ناقص تک یہ پیغام پہنچا دیا، اور انسانیت کے دل و دماغ کی تختی پر یہ نقش کر دیا کہ ہمارا معبود بھی اللہ اور ہمارا مستعان بھی اللہ ہے۔ جملہ عبادت کو حقدار اللہ ہے، اور جملہ معاملات میں ہم نے جس سے مدد طلب کرنی ہے وہ ذات بھی کون ہے؟ بولے اللہ ہے۔ یہ مضمون مزید نکھر جاتا ہے اگر اس سے پہلے 3 آیات کریمہ ان کو بھی ساتھ شامل کر لیں، مزید عبادت کا، اس کی بندگی کا مضمون نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے 3 آیات گزری، ان 3 آیات میں اللہ کی 3 صفات کا بیان ہوا۔ ان 3 صفات میں انسانی زندگی کے 3 مراحل کا ذکر ہے۔ یہ بات اگر ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ نے سورۃ الفاتحہ کی جو تفسیر لکھی ہے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ آپ کو بات ملے گی، اور میں جو آج آپ کو گفتگو سنا رہا ہوں میرے خیال میں یہ اس تفسیر کا کوئی 1.5 صفحہ ہوگا جو میں آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ کل تفسیر پھر پڑھنے والی ہے۔ آپ نے انسانی زندگی کے 3 مراحل کا ذکر پہلی 3 آیات کریمہ سے نکالا۔ وہ ذکر کیسے ہوا؟ یوں ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے
جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پرورش فرمانے والا ہے۔ الرحمن، وہ نہایت مہربان ہے۔ الرحیم، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان 3 آیات میں، 2 آیات میں ایک صفت بیان ہوئی لفظ رب کے ذریعے، ایک صفت بیان ہوئی لفظ رحمان کے ذریعے، ایک صفت بیان ہوئی الرحیم، اور آیت نمبر 3 میں فرمایا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ انسانی زندگی کے پہلے مرحلے کا ذکر پہلی صفت میں، پہلی آیت میں ہوا۔ کیسے؟ فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ جو اس کی صفت بیان ہوئی رب، بولے ذرا، رب، رب کا معنی پالنے والا۔ اس آیت کریمہ میں اگر غور کیا جائے تو اس میں ایک دعویٰ بھی ہے، ایک دلیل بھی ہے۔ دعویٰ کیا رب نے، دلیل بھی اسی نے دی۔ دعویٰ یہ کیا کہ سب تعریفیں ڈائریکٹ ہوں انڈائریکٹ ہوں وہ صرف اللہ کے لیے۔ آگے سے عرض کیا گیا باری تعالیٰ یہ جو اگر تیرا دعویٰ ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ ساری تعریفیں تو نے اٹھا کے اپنے پلڑے میں ڈلوا لی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے دلیل یہ ہے رب العالمین، میں تمہیں پالتا نہیں ہوں، میں تمہارا رب نہیں ہوں، کون ہے میرے علاوہ جو تمہیں پالتا ہے؟ میں رب ہوں۔ یہ دلیل ہے اس دعوے کی، میں رب ہوں، اس لیے میں نے دعویٰ کیا کہ سب تعریفیں میرے لیے۔ باری تعالیٰ اگر تو رب ہے تو تیرے رب ہونے کی وجہ سے ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو تھوڑی سی اجازت دے پھر ہم تعریف ان کی بھی کر لیں جن کو تو نے خود رب فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں لفظ رب کا ٹائٹل والدین کو بھی اللہ نے دیا، یوں فرمایا رب یانی صغیرہ قر رب ارحمہما کما رب یانی صغیرہ۔ تو یہ عرض کیا جا رہا ہے باری تعالیٰ میرے والدین پر اپنی رحمتوں کا نزول کر، کیوں؟ یہ بچپن میں میرے رب تھے، تو رب تو وہ بھی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ پھر زبان حال سے کہتی ہے نہیں، اس کے رب ہونے میں اور والدین کے رب ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کیسے کہ والدین تو رب تب بنے نا جب ایک چیز بن صبر کے ماں کی گود میں آ گئی، بچہ بن صبر کے ماں کی گود میں آ گیا تو والدہ کی یا والد کی ربوبیت کا سلسلہ آگے سے شروع ہو گیا، پالنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا بندے غور کر، میں کب سے رب ہوں؟ میں تب سے رب ہوں جو تو جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، وہاں تیری نقش نین کون بنا رہا تھا؟ میں بنا رہا تھا۔ اگر اس سے پہلے جا تو غور کر تیری ہستی کا وجود ہی نہیں تھا، تجھے تو عدم سے نکال کر عالم امکان میں لانے والا ہی میں ہوں، تجھے وجود ہی میں نے دیا، تیری ہستی کا وجود نہیں تھا، تجھے وجود دینے والی میری ذات ہے۔ میں تب سے رب ہوں جب تیری ہستی کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ لفظ رب بول کر انسانی زندگی کے اس مرحلے کا ذکر کیا جس مرحلے میں انسان کا آغاز کیا جا رہا ہے، انسان کی شروعات ہو رہی ہے، انسان کو عدم سے نکال کے عالم امکان میں لایا جا رہا ہے۔ تو لفظ رب بول کر قرآن نے انسان کی زندگی کے پہلے مرحلے کا ذکر کیا ہے، اور اس مرحلے میں بھی فیض اللہ کا ہے صفت ربوبیت کے ذریعے۔ پھر اس کا انسان کا آغاز ہو گیا، اب یہ اس زندگی میں آ گیا، عالم ناسوت میں آ گیا۔ اب اس کے آغاز کی بقا کا مسئلہ تھا،
کہ اس کو باقی کیسے رکھنا ہے۔ بقا میں بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے، ماں کی ممتا کی ضرورت ہے، سورج کی تمازت کی ضرورت ہے، چاند کی ٹھنڈک کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ کہاں سے ملیں گی؟ تو اس نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 2 میں، الرحمن الرحیم، بندے فکر نہ کر، اگر رب بن کر میں تجھے شروع کر سکتا ہوں تو میں رحمان اور رحیم بن کر ہر وہ نعمت عطا کر سکتا ہوں جس نعمت کے ساتھ تیرے وجود کی بقا وہ مشروط ہے۔ تو رحمان اور رحیم کا لفظ بول کر اس درمیانی عرصے کا ذکر کیا ہے، رحمان اور رحیم کا لفظ بول کر اس درمیانی عرصے کا ذکر کیا جس عرصے میں اس وقت میں اور آپ موجود ہیں۔ پھر جب یہ عرصہ ختم ہو جائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت کے دروازے سے ہم گزریں گے، اگلے جہاں جائیں گے، عالم برزخ میں۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، عالم برزخ، پھر عالم معاشر، پھر جنت ہے، پھر دوزخ ہے۔ تو اب مالک یوم الدین لفظ مالک بول کر اینڈ لیس زندگی کا بیان کیا، اینڈ لیس وہ دور جس کا اختتام ہی نہیں، اس کا ذکر کیا۔ فرمایا بندے اب فکر نہ کر، اب یہ تو عالم برزخ میں اور عالم محشر میں جا رہا ہے، وہاں تیرا پالا کسی نئے خدا سے نہیں پڑے گا، وہاں کا خدا بھی وہی ہے جس نے رب بن کر تیرا آغاز کیا اور رحمان اور رحیم بن کر تیرے جسم کی بقا کے لیے اپنی نعمت، اپنی بارگاہ سے نعمتیں دیتا رہا، وہاں کا مالک بھی وہی ہے۔ تو پہلی 3 آیات کریمہ میں انسان کی زندگی کے 3 مراحل کا ذکر ہوا۔ یہ ذکر کر کے آیت نمبر 4 میں یک لخت بیان بدل دیا۔ فرمایا بندے اب ان 3 زندگی کے جو مراحل ہیں ان میں سے ایک مرحلہ میری عبادت کے نام لگا دے، زندگی کے ایک حصے کو میری عبادت کے نام لگا، 3 حصوں میں سے ایک حصہ میری عبادت کے نام لگا۔ ایاک نعبد، یہ جو درمیانی عرصہ، اس عرصے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس تیرا میری بندگی میں گزرے، تیرے ایک ایک قدم پر، ایک ایک سانس پر میری بندگی کی مہر لگی ہو۔ ایاک نعبد، بند کے کل زندگی کو میری بندگی کے دائرے کے اندر لے آ۔ ایاک نعبد، اس آیت کے ذریعے انسان کی بے ڈگر زندگی، بے سمت زندگی کو ایک ٹارگٹ دیا جا رہا ہے کہ بندے اس درمیانی عرصے کا ایک ایک لمحہ وہ میری بندگی کے دائرے میں رہا۔ اور بات یہ کی کس طرح؟ قرآن کا نظم بڑا قابل توجہ ہے۔ اس آیت نمبر 4 کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ایاک نعبد، دوسرا حصہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اگر پہلے حصے پر بات کریں تو پہلے حصے میں بات کی گئی بندگی کی، ایاک نعبد، یہ 2 حرف ہیں، ایک لفظ ہے۔ پہلا حرف ہے ایا، بولیں ذرا، یہ حرف حصر ہے، کلام کے اندر حصر کا معنی پیدا ہوا۔ آگے ضمیر ہے کا، اس کا معنی تو، آپ۔ آگے ہے نعبدو، نعبدو یہ نون سے شروع ہوئی ہے بات، بولیں ذرا نعبدو، بولیں نون کا معنی ہم۔ آگے ہے عبد، عین با دال، عبد، اس کا معنی عبادت۔ تو 3 چیزوں کا ذکر وہ ہو گیا پہلے حصے میں۔ پہلا ذکر ہے معبود کا، دوسرا ذکر ہے عابد کا، تیسرا ذکر ہے عبادت کا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ پہلا معبود، دوسرا عبادت گزار، تیسرا عبادت۔ اب ان 3 چیزوں کا ذکر کس نظم سے کیا؟ سب سے پہلے اس نے ذکر اپنا کیا ہے، معبود کا، بعد میں عابد کا، اس کے بعد عبادت کا۔ بتایا یہ جا رہا ہے بندے جب تو نے میری بندگی کی طرف آنا ہے نا، سب سے پہلے اپنے آپ کو درمیان سے نکال۔ تو کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا سٹیٹس کیا ہے، تیری برادری کیا ہے،
تیری نوکری کا، تیری جاؤ منصب کا سکیل کیا ہے، تیرے پاس کیا کچھ ہے؟ فرمایا ان ساری چیزوں کو درمیان سے نکال، اپنی نفی کا۔ یہی وجہ ہے کلمہ طیب میں سب سے پہلے نفی ہے، لا الہ، یہ نفی ہے، لا الہ یہ نفی ہے۔ آپ جب سلوک اللہ کے سفر کو اختیار کرتے ہیں، اولیاء کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، وہ دل پر پہلی ضرب یہی لگاتے ہیں، لا الہ۔ بندے اپنے دل سے جھوٹے خدا نکال، جھوٹی خداؤں کے بت جو اپنے دل میں سجا رکھے، اس پہ لا الہ کی ضرب لگا۔ جب دل کا کوٹھا ہر غلاظت سے صاف ہو جاتا ہے، اس کے بعد الا اللہ کا بیج لگایا جاتا ہے، اور محمد رسول اللہ کے ذریعے پھر اس کی آبیاری کی جاتی ہے۔ تو ایاک نعبد میں یہ بتایا جا رہا ہے، بندے اپنے آپ کو نکال، اپنی عبادت کو بھی نکال دے۔ تیری توجہ، تیرا خیال، تیرا دھیان، تیرا تخیل، تیرا تصور، تیری فکر، تیری سوچ، اس کا مرکز و محور سب سے پہلے ایاک، سب سے پہلے میری ذات ہونی چاہیے۔ مولا صرف تو اپنی نفی کر دے، اپنے آپ کو نکال دے۔ تو حج کر رہا ہے، تو نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، ان چیزوں کو درمیان سے نکال، توجہ کا مرکز و محور صرف اللہ کی ذات کو بنا۔ ہم مار یہاں سے کھاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہماری نظر میں ہماری عبادت ہے، معبود نہیں۔ ہماری نظر میں ہمارا حج ہے، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، 6واں حج ہو گیا، اتنے عمرے ہو گئے، اتنا صدقہ کر دیا، اتنا خیرات کر دیا، تو یہ عبادت آڑے آ جاتی ہے۔ نظر، توجہ، خیال، دھیان، تخیل، تصور، اس کا مرکز عبادت بنتی ہے، معبود نہیں بنتا۔ یہی فرمایا جا رہا، بندے اپنے آپ کو درمیان سے نکال، توجہ کا مرکز و محور سب سے پہلے اللہ کی ذات کو بنا۔ تو جب بندے کا دھیان، اس کا تصور، اس کا خیال، اس کا مرکز اگر اللہ کی ذات بن جائے، اس کا فائدہ اس کو نہیں ہے، معبود کو نہیں، اس کا فائدہ عبادت گزار کو ہے، عابد کو ہے، اس کو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ کتنی اللہ پاک نے نعمتیں دی ہمیں، اور بندے کی توجہ اگر ساری زندگی نعمتوں پر ہی رہے، ساری زندگی وہ نعمتوں سے پیار کرتا رہے، میرے بیٹے امریکہ چلے گئے، میرا بینک بیلنس، میری زمینیں، میرا 20واں اسکیل، میرا 22واں اسکیل، میں ڈی سی، میں ایس پی، میں یہ، میں وہ، میری برادری، میں راجہ، میں جٹ، میں بٹ، میں مغل، یہ ساری اگر توجہ نعمتوں کی طرف رہے، میرا حسن، میری جوانی، ساری زندگی بندہ نعمتوں سے پیار کرتا رہے، کوئی نعمتیں اس کی تھوڑی تو نہیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں اس کی۔ اگر آپ بیرونی کائنات میں غور کریں تو کروڑ ہاں نعمتیں ہیں، شمار ہی نہیں ہیں۔ اندرونی کائنات پہ غور کریں تو اس میں تھوڑی نعمتیں۔ ایک یہی نعمت دیکھ لیں اگر آپ، سورۃ البلد میں فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا تمہیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں نہیں دی؟ کتنی بڑی نعمت ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھنے میں یہ چھوٹے چھوٹے 2 گیند، یہ 2 بال ہیں چھوٹے چھوٹے، مگر یہ پانی کے اوپر تیر رہے ہیں۔ نعمت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ 10,000 رنگ اگر اس کے سامنے رکھیں تو اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ان میں یہ فرق کر سکتی ہے یہ اتنی ساری، مگر 20 لاکھ ایکٹیو پارٹس ہم وقت اس کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کام دیکھنا ہے، حالانکہ صرف دیکھنا نہیں، دکھاتی بھی ہے، روتی بھی ہے، رلاتی بھی ہے، تڑپتی بھی ہے، تڑپاتی بھی ہے، آنکھ ہنستی بھی ہے، مسکراتی بھی ہے، بچھائی بھی جاتی ہے، ملائی بھی جاتی ہے، چرائی بھی جاتی ہے، اور اگر کسی مرد مومن کی نگاہ اٹھ جائے تو تقدیر بھی بدل دیتی ہے، مقدر بھی بدل دیتی ہے۔ امام شارانی کے بارے میں آتا ہے 40 دنوں کے لیے وہ چلے گئے خلوت میں، مریدین سے کہا کہ اب 40 دنوں بعد آؤں گا، تو جتنے لوگ تھے چوری کھانے والے تو انہوں نے کہا شیخ اب موجود نہیں ہے، شیخ تو چلے گئے ہیں خلوت میں،
اب 40 دنوں بعد آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو پھر آئیں گے۔ تو ان کا ایک مرید تھا تو اس نے کہا کہ چلیں، شیخ تو خلوت میں چلے گئے، مرکز تو انہی کا ہے نا، در انہی کا ہے، گھر انہی کا ہے۔ وہ ہر روز آتا، جھاڑو دیتا، صفائی وغیرہ کرتا۔ جب ہر روز آتا تو ساتھ اس کا کتا بھی آ جاتا۔ 40 روز ڈیوٹی دیتا رہا۔ 40 دنوں بعد جب شیخ خلوت سے باہر نکلے تو اب وہ بھی آگے، جو فوٹو سیشن والے ہوتے ہیں وہ بھی آگئے کہ ساتھ کھڑے ہوں گے، فیض مل جائے گا۔ وہ انوار تجلیات لے کے آئیں گے، دست بوسی کریں گے تو فیض مل جائے گا۔ گویا ایسے بھی کبھی فیض ملا ہے؟ نہ آپ شیخ پہ ویژن پر کام کریں، نہ فکر پر کام کریں، نہ ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں، نہ ان کے مشن کے لیے اپنی توانائیاں صرف کریں، دست بوسی کرنے سے کوئی فیض ملتا ہے؟ اچھا، وہ جب وہ فوٹو سیشن والے بھی سارے آ گئے، کھڑے ہو گئے، وہ جو ہر روز آتا تھا اس کو دور جوتوں میں جگہ ملی۔ اب شیخ باہر آئے، انہوں نے کسی کی طرف بھی نگاہ اٹھا کے دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا، پسند ہی نہیں کیا، بس آگے چل پڑے۔ جو ہی جب وہاں پہنچے جہاں وہ بندہ کھڑا تھا، وہ جوتوں میں، نظر اٹھا کے وہ جو خلوت میں وہاں کا فیض ملا وہ سارا اس کو دے دیا۔ ساتھ یہ نظر کتے پہ بھی پڑ گئی۔ اس بندے کی جو حالت بدلی سو بدلی، کتے کی یہ حالت بدلی کہ وہ کتا جس گلی میں جا کے بیٹھتا، اس شہر کے 40 کتے اس کے ارد گرد ادب کے ساتھ دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے۔ ان کتوں کو بھی پتا چل گیا کہ کسی کامل کی نظر پڑ جائے تو پھر کتا ہی کیوں نہ ہو اس کا بھی مقدر بدل جاتا۔ یہ فیض کہاں سے جاری ہوا؟ آنکھ سے۔ اگر اوپر چلتے جائیں تو سب سے اوپر دیکھیں تو میرے آقا علیہ السلام۔ یہ جتنے معجزات آپ کو ملتے ہیں، دودھ پہ نظر ڈالی تو 70 بندے پی رہے ہیں، گلاس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ درخت پہ نظر ڈالی، درخت جڑوں کو اکھیڑ کے حضور کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ ایسے نظر اٹھی تو ماہ کا کلیجہ چیر دیا، ایسے نظر اٹھی تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا۔ سجدہ صدیق اکبر، ان پر 3 راتیں وہ نظر پڑتی رہی۔ اتنی نظر کا فیض ملا کہ جب مدینہ پاک ہجرت کے لیے غار ثور سے نکلے تو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ نبی کون ہے، نبی کا غلام کون ہے۔ یہ سارا فیض کس کا؟ اس ایک نعمت کا بندہ شکریہ ادا کرنا چاہے، ساری زندگی سجدے میں رہے تو اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس کی نعمتیں تھوڑی ہیں، اتنی نعمتیں ہیں۔ لیکن اگر ساری زندگی توجہ ان نعمتوں کی طرف ہی رہے، ہائے میری نعمت، ہائے میرا حسن، میری جوانی، میرا مال و دولت، میری برادری، ساری زندگی آپ اپنی توجہ کا مرکز و محور ان نعمتوں کو بنا لیں تو نعمتوں والے رب کی طرف کبھی خیال جائے کوئی نہ تو نقصان کیا ہوگا؟ نعمتوں سے پیار کرنے والے اگر ان سے اللہ نے ایک نعمت بھی لے لی، جوان بیٹا لے لیا، ایکسیڈنٹ ہوا آنکھ چلی گئی، ایکسیڈنٹ ہوا بازو چلا گیا، ایکسیڈنٹ ہوا ٹانگ چلی گئی، ہلکا سا جھٹکا لگا ایسے زلزلے کا تو کوٹھیوں سے پیار کرنے والوں کا مکان ہی دھڑام نیچے گر پڑا۔ تو جو لوگ نعمتوں سے پیار کرتے ہیں ساری زندگی ایک نعمت کے چھن جانے پر پھر ہاتھ ملتے رہتے ہیں، افسوس کرتے رہتے ہیں، ان کی آنسوں کو صاف کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور جن کی توجہ خیال کا مرکز نعمتیں نہیں، نعمتوں والا رب ہو جائے، ان کا حال یہ ہوتا ہے اللہ نعمتیں دے وہ خوشی سے سرکش نہیں ہوتے، اللہ نعمتیں دے لے وہ روتے نہیں، تڑپتے نہیں، ہر حال کے اندر ان کا خیال کا مرکز و محور نعمتیں نہیں ہوتی، نعمتوں والا رب بن جاتا۔ وہ مصیبتوں کے اندر بھی انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ یہ اگر نقطہ مزید سمجھنا چاہیں تو تمثیلاً سمجھاتا ہوں، ہے تمثیل لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ طور پر جا رہے تھے، رستے میں آپ کا گزر ہوا ایک جنگل کے قریب سے، تو دیکھا کہ چرواہا بیٹھا ہے، باتیں بڑی عجیب کر رہا ہے۔ اس کی باتوں سے موسیٰ علیہ السلام کے قدم بڑھتے بڑھتے رک گئے۔
غور سے سنا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مالک سے باتیں کر رہا ہے. مالک کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو کو ٹائم نکال کے میرے گھر آ، جب تو آئے پھر میں تجھے نہلاؤں، تجھے کپڑے پہناؤں، تیری کنگھی پٹی کروں، پھر تجھے سامنے بٹھاؤں، وہ تھوڑی سی باتیں تو میرے ساتھ کرے، کچھ باتیں میں تیرے ساتھ کروں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روک دیا. فرمایا یہ باتیں اس کے شیان شان نہیں ہیں، وہ جسم سے پاک ہے، یہ جو آنا جانا وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے. تو وہ بیچارہ چپ کر گیا، بیچارہ یہ سوچنے لگ گیا کہ شاید میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے. یہ بات کر کے تو موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے. اس دن پھر اللہ پاک نے کلام کا آغاز ہی یہاں سے کیا. فرمایا موسیٰ وہ جو رستے میں میرا پیارا بیٹھا تھا اس کو ناراض کر آئے ہو؟ عرض کیا مولا تیرا پیارا تھا، وہ تو یہ باتیں کر رہا ہے. فرمایا باتیں چھوڑ، اس کے لفظ پہ نہ جا، صرف یہ دیکھ بیٹھا زمین پہ ہے، خیال اس کا میری بارگاہ میں ہے. بیٹھا فرش پہ ہے، تخیل کی اعلیٰ پروازی دیکھ کہ وہ میرے ساتھ باتیں کر رہا. بات سمجھانا کیا مقصد ہے کہ جن کی سوچوں کا مرکز و محور رب بن جاتا ہے ان پر کرم نوازیوں کے دروازے پھر یوں کھلتے ہیں کرم نوازیوں کے دروازے. اگر اس بات کو اور آپ سمجھنا چاہیں تو آپ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا علیہ السلام آپ کی زندگی دیکھ لیں. نماز عشاء کے بعد ضروری معاملات سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ مصلی پہ جاتے ہیں، ساری رات پہلی رکعت پہلا سجدہ اسی میں ساری رات بیت جاتی. وہ لمبا اتنا سجدہ ہو جاتا، اتنا طویل ہو جاتا کہ جب تہجد کی اذان کی آواز آتی حضرت بلال کی تو اس وقت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں شکوہ کرتی، مولا تیری رات کے دامن میں کبھی اتنی وسعت نہیں آئے گی کہ تیرے محبوب کی شہزادی کا ایک سجدہ ہی مکمل ہو جائے. اب اس پر سوالیہ نشان لگائیں، اتنا لمبا سجدہ انہوں نے کر کیسے لیا؟ آپ کریں نا تجربہ، آج کر لیں. آج کل تو راتیں بھی لمبی ہیں، بڑے بڑے لمبے سجدے ہو سکتے ہیں. میرا نمبر سب کے پاس ہوگا، نہیں ہے تو اگلی دفعہ آنا تو ہے نا، میں نے بھاگ تو نہیں جانا کہیں اللہ نے زندگی دی تو مجھے آپ بتا دینا. لمبا سجدہ کریں، آدھا گھنٹہ میکسیمم کوئی 1 گھنٹہ کر لیں. یا تو آپ سجدے میں فوت ہو جائیں گے، یا سو جائیں گے، یا تھک ہار کے تو چارپائی پر لیٹ جائیں گے. اس سے لمبا نہیں کر سکتے. مگر یہ جو میں نے واقعہ سنایا ہے یہ ایسا نہیں جو ابھی ہونا ہے، یہ وہ ہے جو ہو چکا ہے. ساری رات حضرت حسنین کریمین کی امی جان ایک ہی سجدے میں گزار دیتی. ایسا پاسیبل نہیں ہے. پاسیبل تب ہوتا ہے جب کوئی حسن آنکھوں کے سامنے آ جائے، اس کو تکتے تکتے ساری رات گزر جائے. آپ عام زندگی کا مشاہدہ کر لیں، کوئی بندہ کوئی ایسا منظر دیکھے کہ اسی کو دیکھنے میں یوں محو ہو جائے کہ ساتھ والا ہلائے کہ چلنا نہیں ہے تو وہ پھر کہے گا اچھا وہ میں اس کو دیکھنے میں گم ہو گیا تھا. عام زندگی کا ایسا مشاہدہ. کیا خیال ہے ساری رات سیدہ کائنات کی ایک سجدے میں کس طرح گزرتی؟ یہ ایک ہی صورت تھی اس کی کہ جب سجدے میں جاتی پھر رب تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات سے پردے ہٹاتا. وہ حسن مطلق بے نقاب ہو کے سیدہ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا. ساری رات اس حسن مطلق کو تکتے تکتے ایک ہی سجدے میں بیت جاتی اور صبح شکوہ کرتی، مولا کبھی تیرے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوگی. اس کے بعد اگر آپ کے شوہر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کو دیکھیں، ایک جنگ میں پنڈلی میں تیر لگا تھا، بہت گہرا چلا گیا، جو ہی کھینچتے تھے تو شدت کی درد ہوتی. آخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ رہنے دے، اس کو چھوڑ دیا گیا. تو جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے تو کسی نے آگے بڑھ کے وہ پنڈلی سے تیر کھینچا اور نکال دی. ادھر کوئی فرق نہیں آیا نماز کے خشوع اور خضوع میں.
نماز جاری رہی. جب نماز مکمل کی تو نظر پڑی تو تیر ہی نہیں ہے. پوچھا بھائی یہ کدھر گیا ہے؟ تو اٹھ کے پھر احباب نے عرض کیا کہ ہم نے نکال دیا. تو قسم کھا کے فرمایا تھا مجھے اللہ کی قسم چمٹی کے کاٹنے جتنا بھی احساس نہیں ہوا, درد نہیں ہوا. ایسا کیوں ممکن ہے؟ ارے میری اور آپ کی نماز, اس میں ہمیں اپنی نماز کا خیال ہے, اپنے آپ کا خیال ہے, دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے اس کا خیال ہے. یہ نماز مولا کائنات کی تھی. ارے جب یہ ہستیاں اللہ کے حضور کھڑی ہوتی, اس کے انوار و تجلیات میں یوں مگن ہو جاتے کہ تیر نکلنے کے درد کا احساس تک نہیں ہوا. اگر ان کی اولاد کو دیکھ لیں تو کربلا کی تپتی ریت پر اگر 6 ماہ کا علی اصغر دیا ہے تو 18 ماہ کا علی اصغر بھی دیا. باپ جب بیٹے کی لاش اٹھائے یا لاش تکے تو ہمت جواب دے جاتی ہے, بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے. ادھر کیا ہے, ایک لاش نہیں, لاشوں پہ لاشیں, لاشوں پہ لاشیں. مجال ہے پائے استقامت میں لفظ آئی. یہ کیا تھا؟ یہ اس حسن مطلق, اس کے دیدار کی ایک جھلک کے لیے جو ساری زندگی گزاری تھی, اس کے دیدار کی ایک جھلک کے لیے. وہ جھلک کشا کشا آپ کو پھر کربلا کی سرزمین پہ آ گئی. پھول پھول پتی پتی ریت میں ڈل گیا, مگر مجال ہے کہ پائے استقامت میں لغزش آئی ہو. ان ساری گفتگو سے اگر ہم خلاصہ نکالنا چاہیں, ایاک نعبد, جب عبادت گزار اپنی عبادت کو درمیان سے نکال دے, اپنی آپ کو درمیان سے نکال دے, ساری توجہ کا مرکز و محور اللہ کی ذات کو بنا لے, تو پھر مصیبتیں آئیں, آزمائشیں آئیں, نہ بندہ روتا ہے نہ کسی کے آگے شکوہ کرتا ہے. اس کا ہر حال میں دھیان کا مرکز کون ہوتا ہے؟ معبود ہوتا ہے. یہ بات اگر مزید آپ اس کو مضبوط کرنا چاہیں تو کبھی سورہ یوسف کو پڑھیں. کون سی سورہ بولے؟ اور یہ کرام لکھتے ہیں کہ گھر میں جب بچوں کی تربیت کے معاملات شروع کریں تو سورہ یوسف سے کریں. بچوں کو ترجمے کے ساتھ سورہ یوسف پڑھائیں. اس کے مضامین بے شمار ہیں, مگر مرکزی تھیم ہے جو اس سورہ کا کریکٹر اور کردار کے حوالے سے دیکھا جائے تو جب آپ اس سورہ کے مضامین پڑھیں گے یوسف علیہ السلام کی زندگی, تو آپ کو مرکزی جو تھیم ملے گا وہ یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی ہے. کیا ہے؟ پاکیزگی ہے. وہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہاں ذکر ہوا زلیخا کا, ذکر ہوا یوسف علیہ السلام کا, کہ جب زلیخا بن صبر کی آپ کے سامنے آ گئی اور اس نے دعوت دی, قالت حیت لک, آگے سے یوسف علیہ السلام عرض کرتے ہیں قال معاذ اللہ. یہ سارا پھر وہ جو بات میں نے اشارتاً کی یہ سارا آگے ذکر ہوگا. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ زنان مصر نے تانے دیے, یہ بات تو میں کر رہا ہوں نا, رب کی عزت کی قسم ہے. کبھی یہ واقعہ میرے شیخ کی زبان سے سنیں وجد آ جائے گا آپ کو. ہم تو نکالر ہیں, جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں نہیں بول دی میرے تو میرا یار بول رہا ہے. ہم تو نکالر ہیں, تو کبھی ان سے سنیں تو وجد آ جائے گا. زنان مصر نے تانے دیے کہ زلیخا گھر میں کام کاج کرنے کے لیے خریدا تھا غلام, الٹا تو اسے دل دے بیٹھی ہے. اب جس گلی سے جاتی تو یہ تانے سننے پڑتے. پھر خوش قسمتی کسی اللہ والے کے پاس چلی گئیں اور انہیں اپنا مسئلہ بتایا کہ مجھے اس مسئلے کا حل بتائیں. انہوں نے حل یہ بتایا کہ زلیخا حل یہی ہے, جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے, وہ خود سمجھ جائیں گی کہ حسن یوسف ہے ہی اس قابل کہ اس سے پیار کیا جائے. تو یوسف علیہ السلام کے قدموں میں گر گئیں. آپ کریم ہیں, آپ میری ایک منت سماجت ہے, میری ایک گزارش ہے, اگر قبول کر لیں زنان مصر کے سامنے سے ذرا گزر جائیں, آپ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے. ان ساریوں کو دعوت دے دی کہ آجو میرے گھر کھانا کھاؤ. کھانا کھانے کے بعد ان کو پھل دیے, چھریاں دیں, کہا یہ کاٹ کے اس وقت کھانے ہیں جب سامنے سے یوسف گزریں گے. انہوں نے پھل پکڑ لیے اور چھریاں پکڑ لی. ساری توجہ ادھر تھی کہ پھل کاٹ کے کھانے,
اچانک حسن یوسف بے نقاب ہو گیا. سامنے سے یوسف گزرے, گزرتے ہوئے چہرے سے نقاب پلٹا دیا. پہلے توجہ تھی پھلوں پہ, اب ساری توجہ کا مرکز حسن یوسف بن گیا. جب توجہ ادھر گئی, ادھر چھریاں چل پڑی. قرآن فرماتا ہے قطعنا ایدیہن, پھلوں کی بجائے انگلیاں کاٹ بیٹھی, ہاتھ کاٹ بیٹھی. ہاتھ کٹ گئے, خون نکل گئے, پھل گر گئے, ہوش اڑ گئے, ہوش ہی نہ رہا کہ کیا تک کیا کر بیٹھی ہیں. زبان حال سے بول اٹھی حاشا للہ ما ھذا بشرا, خدا کی قسم زلیخا گزرنے والا کوئی انسان نہیں, گزرنے والا تو نور کا پیکر لگتا. آپ تجربہ کر لیں. ہماری توجہ کا یہ عالم ہے کہ جب ہم عالم نیند میں ہوتے ہیں تو مچھر آ کے یہاں بیٹھ جائے تو گہری نیند میں سونے والا بندہ بھی اس کو ایسے اپنے چہرے سے اڑانے کی کوشش کرتا. یہ ہماری توجہ ہے, یہ ہمارا خیال ہے. ادھر کیا, ادھر مچھر نے نہیں کاٹا, چھری کے ساتھ انگلیاں کٹ گئی, مگر ہوش نہیں رہا کہ ہوا کیا ہے. وجہ ایک ہی ہے, وجہ یہ ہے ان کی توجہ کا مرکز حسن یوسف تھا. کون تھا؟ حسن یوسف تھا. جب توجہ کا مرکز پیغمبر کا حسن بن جائے, ہاتھ کٹنے کا احساس نہیں ہوتا. اس سے آپ اندازہ لگائیں آمنہ کے لال محمد, ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا. جنہوں نے اس کو تکا وہ 313 تھے, اپنی تعداد کی کمی کی طرف نہیں دیکھا, 1000 کے ساتھ لڑ گئے. وہ کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کے ساتھ ٹکرا گئے, سلطنتیں پاش پاش ہو گئیں. افریقہ کے تپتے صحراؤں میں جا کے اذانیں دے رہے ہیں. کیا تھا ان کا خیال؟ اپنی تعداد کی کمی پہ نہیں تھا, ان کے خیال اور دھیان کا توجہ کا مرکز و محور اللہ کی ذات تھی. جب اللہ کی ذات بن جاتی ہے مرکز و محور, پھر بندے کو کسی چیز کا دھیان نہیں رہتا, خیال نہیں رہتا. ہر حالت میں اس کا خیال صرف اور صرف اپنے معبود کی طرف رہتا ہے. گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں, اپنی زندگی کو, اپنے معاملات چیک کریں تو علامہ اقبال نے نا ہماری زبوں حالی کا رونا یوں رویا ہے. فرماتے ہیں علامہ, ہاتھ بے زور ہیں, الحاظ سے دل خوگر ہیں, امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے. ہماری زبوں حالی کا یہ رونا رو رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. پھر فرماتے ہیں تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے, تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے. پھر آگے ہماری زبوں حالی کا رونا شروع ہوتے ہیں, قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. آگے کہتے ہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن, تم ہو. نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن, تم ہو. بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن, تم ہو. بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن, تم ہو. آگے کہتے ہیں ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے, کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. یہ ہماری زبوں حالی ہے. ہمارا خیال بٹ گیا دنیا میں, کسی کے خیال کا مرکز پیسہ ہے, کسی نے اپنی کل توانائیاں اپنی برادری کو پروموٹ کرنے کے لیے وقف کر دی. اگر برادریوں کو ہی پروموٹ کرنا تھا اور ان صلاحیتوں کا کوئی 1% 5% حصہ بھی نیکی کو پروموٹ کرنے میں, اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے وقف نہیں ہوا, ساری زندگی برادریوں کو ہی پروموٹ کرنا تھا, تو پھر رام رام ہی کرتے رہتے, کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. اگر ساری صلاحیتیں برائی کو پروموٹ کرنے میں, برائی کا ہی پروموٹر بننا تھا, تو کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. ہماری توجہ یوں بٹ گئی ہے, خیال یوں بٹ گیا, دھیان یوں بٹ گیا. بس ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, کوئی ایسا تعویذ مل جائے, کوئی ایسی نسبت مل جائے, بس صرف لڑ لگ جائیں, باقی کام کاج کرنا نہ پڑے, بس وہ نسبت ہی بیڑے تار دے. پورے قرآن میں کہیں آپ کو نہیں نظر ملے گا
نہیں نظر آئے گا کہ نہ کام نہ کاج نہ ویژن، نہ مبدا کی خبر نہ منتہا کی خبر، نہ آئے کہاں سے یہ خبر، جانا کہاں ہے نہ اس کی خبر، نہ رشتوں کا حیا رہا۔ جب اس بے خبری کے عالم میں زندگی گزاریں گے تو اس کے بعد آپ توقع لگا بیٹھیں کہ بیڑے پار ہو جائیں گے، یہ ناممکن ہے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی توجہ کا مرکز اللہ کی ذات کو بنانا پڑے گا۔ ابھی تو میں نے گفتگو کے جیسے شروع میں آپ کو کہا کہ یہ 1.5 صفحہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، مطالعہ کیا رات کو میں اسلام آباد اپنے آفس میں تھا تو سورہ فاتحہ کی تفسیر نکل آئی تو میں نے کہا صبح یہ بیان کرتے ہیں۔ ابھی یہ 1.5 صفحہ سنایا، اب اندازہ کریں پوری تفسیر کا عالم کیا ہوگا۔ میں نے پچھلے درس عرفان قرآن کو بھی بتایا کہ ابھی حضور شیخ الاسلام نے اس امت کی رہنمائی کے لیے پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اردو میں نہیں، انگلش میں نہیں ہے، فارسی میں نہیں، جرمن میں نہیں ہے، اس زبان میں لکھی ہے جو پوری دنیا میں سٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے، وہ ہے آقا کی زبان۔ ویسے تو حضور سب زبانوں کو جانتے ہیں نا، مگر حضور کی زبان کون سی ہے؟ عربی زبان میں۔ عربی زبان میں لکھنے کی ضرورت کیوں تھی؟ اس لیے کہ 300 سال کا قرض تھا اس امت پہ۔ 52 تفسیریں ہیں عربی کی، آپ ان کے مفسرین کی زندگی کے حالات پڑھیں، سب مفسرین 300 سال پرے پرے کے ہیں، ادھر کا کوئی نہیں ہے۔ تو 300 سال کا قرض تھا اس امت پہ۔ زمانہ شکوے کر رہا تھا کہ اب ماؤں نے غزالی پیدا کرنے چھوڑ دیے، اب راضی نہیں آئیں گے، اب اسماعیل حقی نہیں آئے گا، کیا زمانہ پانچ ہو گیا؟ 300 سال بعد اس صدی کے اندر وقت کے مجدد نے عربی زبان کے اندر 20 جلدوں میں تفسیر لکھ کے 3 صدیوں کا قرض چکا دیا ہے۔ طاہر القادری پر انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے، وہ بھی اٹھاتا ہے جس کو نماز کے فرائض کا پتہ نہیں۔ طاہر القادری بننا بڑا اوکھا ہے، ماؤں کے رت جگے ہوتے ہیں، باپ کا رت جگہ ہوتا ہے، اس شخصیت کے اپنے رت جگے، پھر 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی بھی ہے، تب جا کے چمن میں کو دیدہ ور پیدا ہوتا۔ لوگوں آؤ، وہ شخص اپنے لیے نہیں جی رہا، وہ اس مقصد کے لیے جی رہا ہے کہ کب وہ وقت آئے جب آقا کی امت کے جوانوں کے دلوں سے ہر غیر کی محبت نکل جائے، ہر غیر کا تصور، ہر غیر کا تخیل جاتا رہے، اور آقا کی امت کے جوانوں کا مرکز و محور صرف اللہ بن جائے۔ جس دن امت کا ایک اجتماعی طور پر یہ تصور مینٹین ہو گیا، سمجھ لیں جھوٹے خداؤں کے بت پاش پاش ہو جائیں گے۔ یہ دلوں میں جھوٹے خداؤں کے بت اس دن پاش پاش ہو جائیں گے جس دن کلمہ پڑھنے والا بندے مومن کے تصور اور تخیل کا مرکز و محور اللہ کی ذات بن گئے۔ آئیں یہاں پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے یہ دولت مانگیں، اولاد مانگنے والوں، علم مانگنے والوں، پیسے مانگنے والوں، صحت مانگنے والوں، یہ چیز مانگنے والی ہے، ایاک نعبد، مولا تو ہمیں اپنا آپ دے، اپنا تصور دے، اپنا تخیل دے۔ اگر اس دھیان میں زندگی گزر گئی تو سمجھ لیں زندگی نفع کی ہے، اگر اس سے دوری پر گزری والعصر، پھر سمجھ لیں انسان خسارے میں ہے۔ یہاں پر گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر یقیناً ہمارے سٹال پر پڑی ہوگی، پھر اس تفسیر کے تھوڑے تھوڑے حصے کر کے بھی سورۃ الفاتحہ کے مضامین مختلف کتابوں کی شکل میں آپ کو ہمارے سٹال پر نظر آئیں گے۔ آپ لیں، جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ گھر میں واشنگ مشین ضروری ہے، گھر میں ٹائل لگانا ضروری ہے، اے سی ضروری ہے، فریج ضروری ہے، سردیاں ہیں تو گیزر ضروری ہے، تو کیا خیال ہے قبر کی اندھیری رات کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا؟ جب دنیا سے جائیں گے آپ کی الماریاں بچے کھولیں گے تو قبضے کی زمینوں کے کاغذات دیکھ کر وہ کیا کہیں گے کہ باپ کا تعلق کس نیچر کے ساتھ تھا؟ آپ کے مرنے کے بعد الماریاں کھلیں، وہاں سے کتابیں ملیں، قرآن کی تفاسیر ملیں۔ اس وقت سب سے بہترین رائٹر، میں قرآن پاک اپنے ہاتھ میں لے کے یہ بات کر رہا ہوں، سب سے بہترین رائٹر جس کی تھاٹ، جس کی فکر کے سامنے
اس وقت ساری فکر سرنگوں ہو گئی. 40 سال سے اس مرد کلندر کی ایک فکر کو پروموٹ کیا ہے، وہ ہے امن، سلامتی. اس بیانیے کے مقابلے میں بھی بڑے بڑے بیانیے آئے. 15-20 سال ایک بیانیہ اٹھا، اس کا رزلٹ آج دنیا نے دیکھا. رزلٹ اناؤنس ہوا سیالکوٹ کی سرزمین پر، رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب، کشمیر، شمالی پنجاب، جگہ جگہ رزلٹ اناؤنس ہو رہے ہیں. 5-5 سال کی بچیوں کے ساتھ منہ کالے کیے جا رہے ہیں. کسی کی جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں. یہ رزلٹ اناؤنس ہوئے ہیں اس بیانیے کے جس بیانیے میں شدت پسندی تھی. مگر اللہ کی قسم آج آپ کے حکمرانوں سے لے کر علماء سے لے کر گراس روٹ لیول تک یہ سارا بیانیہ طاہر القادری کے بیانیے کے آگے سرنگو ہو گیا ہے. وہ بیانیہ ہے جس کے سوتے سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کے قدموں سے پھوٹتے ہیں. وہ بیانیہ یہ ہے امن، پیار، محبت، شفقت. ہر کسی کے ساتھ پیار کریں چاہے کوئی کلمہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا. اس بیانیے کو جب تک نہیں اپنائیں گے اسلام کا مزکا مجلہ چہرہ لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے جب تک اسلام کو ماننے والے وہ خود پرامن نہیں ہو جائیں گے. یہاں پہ گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آج درس عرفان قرآن کا ظاہری اور باطنی فیض خیرات کے طور پر ہم سب کو عطا فرمائے. میں بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں محترم رفیق نجم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے اور یہ میری حوصلہ افزائی ہے آپ تشریف لائے. علماء کرام کا شکریہ. زندگی کے مختلف طبقات اور سے تعلق رکھنے والے جتنے معززین تشریف لائے ان کا شکریہ. تحریک منہاج القرآن جیلم اور اس کے جملہ فورمز کے قائدین کا، ویمن لیگ کی قابل تکریم بہنیں جو اتنا عظیم الشان اجتماع میں اتنا اہم رول پلے کرتے ہیں کہ جتنی تعداد آپ کی ہے جملہ فورمز کی ایک فورم کی طرح اتنی تعداد ہے. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی قربت کی خیرات عطا فرمائے. والسلام. ہر دفعہ درس عرفان قرآن کے اختتام پر تحریک منہاج القرآن کی ممبرشپ کو اختیار کرنے کی دعوت ہوتی ہے. اور آپ لوگوں کو علم ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ یہ تحریک منہاج القرآن کی رفاقت کا اختیار کرنا براہ راست سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریدی میں چلا جانا ہے. تو 3 لائف ممبرشپ جو پچھلے ماہ جنہوں نے اختیار کی تھی ان کی لائف ممبرشپ کی جو سند ہے حضور شیخ الاسلام کے سگنیچرز کے ساتھ یہ ان کے اندر تقسیم کی جائے گی. اور اس کے علاوہ پھر ہمارے جو معزز مہمان اس محفل کے اندر تشریف لائے شہزاد احمد گوندل صاحب سابق صدر جیلم بار، یہ وقتاً فوقتاً ہمیں شفقت فرماتے ہیں کہ ہمارے مجالس کے اندر تشریف لاتے ہیں. چودھری حاجی جہانگیر احمد صاحب، ڈاکٹر عبد الغفور صاحب اور ہماری بڑی محبوب شخصیت گورنمنٹ ڈگری کالج جی ٹی روڈ جیلم کے پرنسپل جناب محترم پروفیسر زاہد ساہی صاحب وہ تشریف لائے ہیں. اور ان کی خدمت میں حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ عرفان القرآن انشاءاللہ بطور گفٹ تحریک منہاج القرآن کی طرف سے ہم انہیں دیں گے. تو میں التماس کروں گا اپنے محبوب قائد محترم انجینئر محمد رفیق نجم صاحب کی خدمت میں اور قبلہ پروفیسر محمد سلیم احمد چودھری صاحب کی خدمت میں کہ آپ اسٹیج کا تشریف لا کر ان معزز مہمانان گرامی کی خدمت میں حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ اپنے دست مبارک سے پیش کریں گے. جناب انجینئر محمد رفیق نجم صاحب، پروفیسر محمد سلیم احمد صاحب تشریف لائیں. اور محترم میں دعوت دیتا ہوں محترم محمد شہزاد احمد گوندل سابق صدر جیلم بار کہ وہ تشریف لائیں. سر اوپر
के साबिक सदर मोहतरम शहजाद अहमद गोविंद साहब जो शेख इस्लाम का तर्जुमा फ़न कुरान वसूल करते हुए तहरीक मिनहाजुल कुरान के मरकजी कायदीन के दस्ते मुबारक से मोहतरम चौधरी हाजी जहांगीर अहमद साहब, ये भी हमारे तहसील की बड़ी एक सूफी सिर्फ दरवेश आदमी हैं। अच्छा जनाब जो शहजाद मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तहसील जेलम की मिलाज इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस पुरवकार तकरीब का हिस्सा बनाया और इतना खूबसूरत और मुदल्लल बयान सुनने का मौका मिला। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो दर्स है ये कंटिन्यू रहना चाहिए, तो लोगों में बेदारी शऊर के लिए ये जो आपका इक़दाम है इंतहाई अहसन है और इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैं तैमुल कादिर साहब के ख्यालात सुनने का मौका मुझे 1997 से कंटिन्यू में सुनता आ रहा हूँ। जहाँ मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में था तो ला कॉलेज से हम स्पेशल जो दोस्त अहबाब के साथ उनके पास जुमा पढ़ने जाते थे, उनकी तकारीर सुनते थे। तो माशाल्लाह जो पूरी दुनिया में इस तहरीक के ज़रिए जो कादिर साहब ने लोगों में शऊर बेदार किया है, इसकी कहीं और मिसाल नहीं मिलती। तो मैं आप लोगों का इंतहा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस पुरकार के लिए हिस्सा बनाया और मैं ख्वाहिश करूँगा कि इन तकारीब को, इन जो आपके दर्स हैं इन तादाद को बढ़ाया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तेफादा हासिल करें। बहुत शुक्रिया। मोहतरम हाजी चौधरी जहांगीर अहमद साहब तशरीफ लाएंगे और ये सूफी बरकत अली साहब की बहुत अकीदतमंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि भाई साहब ने सूफी बरकत साहब का जिक्र किया, मैं उनकी एक ही बात कोट करता हूँ तो आप फरमाते हैं कि तबलीग में सबसे आला और अहम तरीन वार जो है वो अमल का होता है और अमल का वार कभी खाली नहीं होता। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको अमल की तौफीक देता। वमा अलैना इल्लल बलाग। जनाब मोहतरम डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब, मोहतरम डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब तशरीफ लाएंगे और दर्स फ़न कुरान का तोहफा कायदीन के दस्ते मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हुक्म दिया गया कि मुझे तासुरात बताएं जाएं, तो मैं समझता हूँ कि आज की इस इज्तिमा में मेरे इंतहाई मोहतरम मुकर्रर ने हमारा जो रिश्ता रब से जोड़ा है, जो रिश्ता रब से जोड़ा है, अगर ये जुड़ जाए तो फिर वो बयानियाँ कि अमन, सलामती और इत्तेहाद, मोहब्बत, तो ये खुद ब खुद सामने आ जाएगी। तो जब रब की मान के चलेंगे तो सिर्फ यही बयानियाँ हैं और रब के अलावा किसी की मानेंगे तो 100 बयानियाँ। तो मैं अपने मोहतरम मुकर्रर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको इस उम्र कलील में इतना रुतबा जलील अता किया है कि उनका बयानिया हमारे लिए बहुत वाज़ेह तौर पर समझ में भी आया है और इंशाअल्लाह ताला जो है इसको जारी भी रखा जाएगा। आप सब
बहुत शुक्रिया। सबसे बड़े डिस्टेंस और से बड़े अच्छे से और मालूम बहुत शुक्रिया। और आखिर पे हमारे एक बहुत महबूब इल्मी शख्सियत है, वक्तन फवक्तन अपनी सोबतों से हमें भी मुस्तफीज़ फरमाते हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इल्म के प्रिंसिपल मोहतरम प्रोफेसर जाहिद हुसैन शाही साहब तशरीफ लाते हैं। हुज़ूर शेखुल इस्लाम का तर्जुमा हिफ़्ज़ुल कुरान। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं क्योंकि गुज़श्ता 23 साल से मिनाजुल कुरान का लाइव मेंबर हूँ और मिनाजुल कुरान तहरीक मैं 88 से जब 88 में मौजूद था तो अपने गाँव दूर में मिनाजुल कुरान की बुनियाद मैंने रखी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद आज आप सारे जानते हैं ज़रा जलम के कि तूर की जो तंजीम है वो कितनी मजबूत है और कितनी मुतहरक है और कितनी डिवोटेड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिनाजुल कुरान असल में तो इसके नाम से ही कुरान के साथ रब्त पैदा करने का जो मिशन है ये आज का दर्स कुरान उसी की एक कड़ी है। और मैं समझता हूँ कि इस दौर में अगर इस मसरूफ़ तरीन दौर में अगर मुसलमानों का अहले ईमान का तल्लुक कुरान के साथ जोड़ दिया जाए तो फिर उसका नतीजा फिर अमन होता है, मोहब्बत होती है, आस्ती होती है, प्यार होता है, शफ़क़त होती है, रहम होता है। तो मैं मिनाजुल कुरान तहरीक के जो आज के जो हमारे मुंतज़मीन हैं, जो हमारे कायदीन हैं, मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और चूँकि कुछ बातें ऐसी हैं जो बाज़ औक़ात कहनी पड़ती हैं तो मैं यानी 24 घंटे में कभी ऐसा नहीं हुआ कि तहरीक मेरी नज़रों से या मेरे ख्याल से ओझल हो, क्योंकि जब कभी भी सानिया मॉडल टाउन आता है तो मेरी मैं वो जो काबा के गुलाब से लिपट के ये दुआएं करता रहा हूँ, या अल्लाह करीम जिन्होंने ये करबला बर्बाद किया था उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना और हमेशा मेरी दुआ रहती है। मैं आज मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे मुकर्रर को और इनको देख के मुझे मिनाजुल कुरान जाके अल्लामा डॉक्टर तारिक कादरी साहब की वो जुमे की तकारीर का वो अंदाज जो है वो ताज़ा हो गया, वही अंदाज और वही गुफ्तगू में जोश, वही जज्बा। मैं समझता हूँ कि तारिक कादरी साहब ने एक नहीं हज़ारों तारिक कादरी जो है वो पैदा कर दिए हैं। और इंशाअल्लाह मैं सुबह एक प्रोफेसर शहजाद साहब से बात कर रहा था तो हमारी गुफ्तगू तहरीक मिनाजुल कुरान से फजर की नमाज के बाद दुआ करते यही हो रही थी और हम यही सोच रहे थे कि अभी शायद वक्त है मिनाजुल कुरान को अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। ये सुबह की बात मैं आपको बता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का फजल है कि मिनाजुल कुरान की तारीख जो है वो हमारे रगो पैर में मौजूद है और ये उसका फैज़ भी है कि अल्लाह करीम ने हमें कुरान के साथ भी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी वाबस्ता किए हुए और इस तरह के हमारे जो कायदीन अगर इसी तरह हमारी रहनुमाई करते रहे शायद पिछले जैसे काफिला सालान रहे तो इंशाल्लाह जो जेलम की मिनाजुल कुरान तहरीक है ये पूरे पाकिस्तान में एक नुमाया तंजीम के तौर पर पहले भी जानी जाती है और आइंदा भी इंशाल्लाह ये सफ़े अवल में होगी। तो मैं जो 2-3 मिनट ज़ायद लिए मैं उसकी माजरत खाऊँ। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवस्सुल से
اس قافلہ شوق کو اور زیادہ طاقتور اور زیادہ کامیاب کرنا. بہت شکریہ. یہ تحریک منہاج القرآن کی لائف ممبرشپ کی اسناد ہے. محترم مقصود ظفر صاحب، بعد مظفر حسین گورنر صاحب، یہ اپنی صنعت قائدین کے آنکھوں سے جو ہے اور مظفر حسین گورنر صاحب کی جو اہلیہ محترمہ، ان کی صنعت بھی محترم مظفر صاحب سے بارک سے وصول کریں گے. اگر آئیں گے تو محترم فیصل شاہد بشیر صاحب، ذیلی صدر تحریک منہاج القرآن، وہ بھی قائدین فرما رہے ہیں کہ اسٹیج پہ آپ تشریف لائیں. محترم رؤوف احمد صاحب، بل صابر حسین، یہ اپنی صنعت چلیے یہ ان کی لینا جی بات. محمد احتشام، چلو احتشام صاحب کی بھی محترم مظفر حسین گوندر صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کی صنعت بھی قائدین کی دست مبارک سے وصول کر رہے ہیں. باقی دیں گے. اقرا فرید، ان کی صنعت بھی دست مبارک سے وصول کر رہی ہیں، باجی بیٹی ہماری. حضور شیخ الاسلام کی کتب کا سٹال باہر لگا ہوا ہے. تمام احباب اس سٹال کا وزٹ کر کے ضرور تشریف. اور تحریک منہاج القرآن کی لائف ممبرشپ کے فارم بھی وہاں پہ موجود ہیں. اگر کوئی شخص اس تحریک کے قافلہ میں شامل ہونا چاہے، تحریک کی رفاقت لینا چاہے، تو وہ بھی فارم وصول کر کے فل کر کے تحریک منہاج القرآن کی رفاقت لے سکتے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رب العالمین، درس عرفان قرآن کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جتنے احباب اس میں شامل ہوئے سب کی زندگی بھر کی خطائیں معاف فرما. باری تعالیٰ زندگی کے تھوڑے یا بہت جو سانس باقی ہیں، ان سانسوں کو تو اپنی یاد اور تصور میں بسر کرنے کی توفیق اور شعور عطا فرما. آج کے درس عرفان قرآن کا اجر و ثواب جو تیری بارگاہ سے نصیب ہوا، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں ادباً پیش کرتے ہیں. آپ علیہ السلام کی شان پاک کے لائق اس کو قبول فرما. حضور علیہ السلام کی توسل سے اس کا اجر و ثواب پروفیسر جاوید رضا قادری صاحب کے والدین اور ان کے بھائی، ان تمام مرحومین کی روح کو پیش کرتے ہیں. مالک شرف قبولی عطا فرما. ان مرحومین کے لیے مولا دعا ہے، ان کو جنتوں میں مقام علیین عطا فرما. لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول ان کی قبول پر فرما. اور ان مرحومین کو روز قیامت آقا علیہ السلام کی شفاعت کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما. جتنے جوان بچے بچیاں اس پروگرام کی زینت بنے، باری تعالیٰ سب کے لیے دعا ہے، سب کی پیشانیوں کو سجدوں کا نور عطا فرما. سب جوانوں کی جوانیوں میں برکت عطا فرما. باری تعالیٰ جتنے بزرگ آئے، جتنی مائیں آئیں، باری تعالیٰ سب کے لیے دعا ہے، ان کو ایمان اور صحت کی سلامتی عطا فرما. خواتین و حضرات کو ایمان اور صحت کی سلامتی عطا فرما. باری تعالیٰ جو لوگ صاحب اولاد ہیں، ان کی اولادوں کو نیک بنا. جو بے اولاد ہیں، ان کو اولاد صالح کی دولت عطا فرما. جو بے روزگار ہیں، ان کے روزگار میں، ان کے رزق میں برکت عطا فرما. جو لوگ کسی قسم کی مصیبت میں مبتلا ہیں، مولا ان کی مصیبتوں کو آسانی میں تبدیل فرما. مالک البلال ہوٹل کے جملہ انتظامیہ کے لیے دعا ہے. یہ درس عرفان قرآن کی اس نشست کے انعقاد میں تعاون کرتے ہیں، تو ان کو اپنی بارگاہ سے برکتیں عطا فرما. وطن عزیز کی خیر فرما. امت مسلمہ کو باری طرح غلبہ عطا فرما. تحریک منہاج القرآن اور اس تحریک کے عظیم قائد باری طرح ان کے لیے دعا ہے، ان کی قلم میں مزید برکت عطا فرما. ان کو عمر خضر عطا فرما. انہوں نے جو خواب اس ملک کی اور اس امت کی بہتری کا دیکھا ہے،
اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہم سب کو ان کا دست و بازو بننے کا شعور عطا فرما. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. مالک جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اجرا عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد. آخر پہ دعا کریں آج کے درس عرفان قرآن کا اجر و ثواب وہ ملک پاکستان کی عظیم مداح رسول خالد حسین خالد ان کی روح کو پیش کرتے ہیں. مالک ان کو آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین میں جگہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم اجمعین برحمتک.